اب کیری لوگر بل کی بات کر لیں یا جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے وزیرستان میں، نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان اور اس سے پہلے سوات میں، پہلے یہ تھا کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے، اور کچھ کا یہ خیال تھا کہ صرف پیسے لینے کے لیے، تاکہ باہر سے پیسے آتے تو رہیں، ایک طریقہ کار بنایا ہے پاکستان کی مختلف ایجنسیز نے کہ یہ ایک طریقہ بس چلتا رہے اور پیسے ملتے رہے. یہ بڑی پرانی یہ ایک سوچ چلی آ رہی ہے. اب اس پہ جو سیاست وہی والی بات، جنہوں نے ووٹ لینا ہے وہ فوراً کہتے ہیں نہیں ہم پاکستان کی انڈیپینڈنس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہمیں یہ نہیں چاہیے. یہ صرف شور و غوغا ہوتا ہے، پھر وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر وہی چیزیں جو پہلے تھیں وہی ہیں. اب آج کل جو ہے بہت زیادہ بلیک واٹر کی بات ہو رہی ہے اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی انہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، اب وہ یہاں پر آ کے ایک طریقے سے کالونائزیشن کا جو پرانا طریقہ تھا، جو انگلش کالونائزیشن تھی یہاں پہ، جس سے پھر ہم نے جنگ آزادی لڑی، 1947 کی بات ہوئی، تو اب یہ ایک طرح سے بلیک واٹر اور امریکہ کا تسلط اور مختلف دیگر ملک ایز اسٹیٹ نہیں بلکہ اپنے مختلف پلانٹ کر کے وہ اپنے فائدے. جاز بھائی وقت اتنا بدل چکا ہے، جو کالونائزیشن کی بات تھی، جو برٹش امپائر کی بات تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ دنیا میں سے اپنے پاؤں سمیٹتے ہوئے خود ہی اپنے گھر تک محدود ہو گئے. تو کوئی دوسرا ملک پسماندہ ملکوں پر قبضہ کر کے کیا کرے گا؟ کیونکہ اب تو جبکہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر موجود ہے کہ کوئی ملک کسی ملک پہ قبضہ کر ہی نہیں سکتا، اور جو بھی ایکشنز ہوں گے ملکوں کو درست کرنے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہوں گے. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو ہماری جنگ اور تمہاری جنگ کی بات ہے، پہلی بات تو یہ کہ کوئی جنگ ہماری جنگ نہیں ہوتی. اگر ہم جنگ پسند نہیں ہیں تو کوئی جنگ ہماری جنگ نہیں ہوتی. اگر کوئی جنگ ہم پہ تھوپ دی جاتی ہے تو پھر وہ جنگ ہمیں مجبوراً لڑنا پڑتی ہے. ہم لڑاکا ہونے میں کوئی فخر محسوس نہیں کر سکتے. لیکن مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا 1980 میں جب افغانستان اور رشیا کا آپس میں کوئی تنازع تھا، کیا وہ ہماری جنگ تھی؟ کیا اس جنگ کو جو ہم لڑ رہے تھے امریکہ کے ایما پر اور دنیا کے کچھ دیگر ممالک کے مالی تعاون سے، اور ہمارے اندر سے ہی یہ جدوجہد ابھر رہی تھی کہ یہ جا کے ہمیں امن و سکون سے رہنے کی بجائے وہاں رشیا کے خلاف لڑنا چاہیے، جو کہ ایکچولی امریکہ کی جنگ تھی. رشیا کے خلاف جو جنگ تھی، پہلے سرد جنگ تھی اور پھر یہ گرم جنگ تھی، تو یہ رشیا کے خلاف بیسیکلی امریکہ کی جنگ تھی. جی. اور اس جنگ کی بھٹی میں ہم نے اپنے آپ کو جھونکا اور پھر ڈالر وصول کیے اور کہا کہ یہ پی نٹس ہیں. تو یہ جو کرائے کے گریلے بننے کی عادت ہمیں ہمیشہ سے ہے، کیا اس وقت وہ ہماری جنگ تھی؟ اور جب وہ جنگ ہم کر کے غلطی کر بیٹھے تھے تو اس جنگ کے نتیجے میں یہ جو جنگ ہے تو کیا یہ ہماری جنگ نہیں ہے؟ جو غلطی ہم نے اس وقت کی تھی اور جو غلطی امریکہ نے بھی اس وقت کی تھی، جس کا برملا اظہار امریکہ کرتا ہے کہ اس وقت افغانستان میں پاکستان کے لوگوں کو جھونک کے، اس جنگ میں جھونک کے امریکہ نے جو غلطی کی تھی وہ اس کا برملا اقرار کرتا ہے، کیونکہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. امریکہ نے گڑھا کھودا رشیا کے لیے، اب خود اس میں جب امریکہ گرا تو ان کو یہ بھی احساس ہوا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ نے کچھ زیادتی کی ہے. کیونکہ جو انڈاکٹرینیشن جو اس وقت کی گئی نظریے کی، یہ جو جہاد کا جو نظریہ بنایا گیا، یہ پیچھے کہیں امریکہ کی طرف سے ہی اس کی اس وقت ان کے مفاد میں تھا. اور اس کے بعد جب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے تو انہوں نے اس کا جو ایک جو جسے کہتے ہیں کہ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے جب معاملات شروع کیے، اور اس میں ہمیں اب کوشش بھی کرنی پڑ رہی ہے. تو میں تو کسی جنگ کا قائل نہیں ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آخر بات چیت سے ہی مسائل حل کیے جائیں گے. لیکن جب کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو قانون اس کو اپنے طریقے سے نپٹتا ہے. جب کسی ملک کے کسی حصے پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو اس ملک کی فوج کا فرض ہوتا ہے کہ اس قبضے کو واگزار کرایا جائے، اس کو قبضے کو ختم کرایا جائے. لیکن جب کوئی سیاستدان بات کرتا ہے تو وہ سیاسی بات کرتا ہے، جب کوئی دانشور بات کرتا ہے تو دانش مندی کی بات کرتا ہے. یہ لڑائی جھگڑے
یہ جو فساد ہیں دنیا میں، آخرکار انسان کو ان سے فارغ ہونا ہی پڑے گا، اور انسان کی ترقی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنی بہترین سکل یعنی بات چیت کی سکل سے کام لے گا، نیگوشیٹ کرے گا، معاملات کو بہتری کی طرف لے جائے گا۔ لیکن سرسری طور پر معاملات کو اگر دیکھیں تو ہماری جنگ تمہاری جنگ، ہم کچھ بھی کہتے رہیں، ہم جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ لیجیے جناب، آج کی جو ہماری نشست تھی اس میں بہت ہی مختلف قسم کے ٹاپکس ہم نے جو ہے زیر بحث آئے، اور آغاز بہر صورت اسی سے تھا اور انجام بھی اسی صورت میں ہے کہ ٹاپک کوئی بھی ہو، بات کوئی بھی ہو، تبدیلی ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی۔ میں تھوڑا سا سم اپ کرنا چاہوں گا آج کی بات چیت کو، کہ ایک تو جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی اور جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اس پہ غور کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی لیکن ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے تو اس چیز پہ ہمیں توجہ دینا ہوگی، اور انڈیزائریبل کو ڈیزائریبل بنانا کبھی ہمارے مفاد میں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا یہ کوئی بہت اچھا کسی کو بھی نہیں لگتا، لیکن ہمیں انڈیزائریبل کو ڈیزائریبل بنانا پڑتا ہے۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو پھر جو ڈیزائریبل ہے یعنی کھانا کھانے سے ہمیں محبت ہے تو وہ ہمیں بدلنا پڑے گی۔ اگر ہمیں امن اچھا لگتا ہے، اگر ہمیں خوشحالی اچھی لگتی ہے تو پھر ہمیں خوشحالی کے بارے میں اپنے رجحانات کو بدلنا پڑے گا۔ جو مسئلے ڈسکس کرنے میں مشکل لگتے ہیں اور خاموشی میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان مسئلوں کو ڈسکس تو کرنا پڑے گا۔ جو چیز نظر نہیں آتی، انویزیبل ہے، اور ہمیں اس سے پریشانی ہو رہی ہے تو اس کو ویزیبل تو بنانا ہوگا، اور پس منظر کو چینج کرنا ہوگا، ماحول کو بدلنا ہوگا، سوچوں اور نظریات کو بدلنا ہوگا۔ وقت کروٹیں بدلتا ہے تو ہمیں کروٹیں ساتھ بدلنی پڑتی ہیں، موسم بدلتے ہیں تو ہمیں موسموں کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم قدرتی قوانین کے ساتھ چلتے ہیں تو قدرتی قوانین ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔